أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآبى فوجدك ضالا فهدى فوجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام من مات يشرك بالله شيئا فدخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا فدخل الجنة أو كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. سب بولے سبحان اللہ. آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ اب پروگرام شروع ہوا ہے، پروگرام آخر تک پہنچ چکا ہے، بہت ہی جلد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، بہت ہی جلد اختتام کو محفل پہنچے گی انشاءاللہ القدیر. اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے اور سننے کا مزاج رکھیں گے تو انشاءاللہ القدیر مجھے سنانے کا فیض حاصل ہوگا اور آپ کو سننے کا فیض حاصل ہوگا. ذرا طرف کا بولیں سبحان اللہ. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. شفیع محشر وسیم کوثر درود تم پر، سلام تم پر، تمہیں ہو مونس تمہیں ہو ناور، درود تم پر سلام تم پر. تمہاری جانب ہے لو لگائے، چراغ پلکوں پہ ہے سجائے، کھڑے ہیں آقا تمہارے در پر، کھڑے ہیں آقا تمہارے در پر. درود تم پر سلام تم پر. خدا نے تمہیں بنایا مالک، خدا نے تمہیں کہا ہے قاسم، خدا نے تمہیں بنایا مالک، خدا نے تمہیں کہا ہے قاسم. تمہیں ہو داتا غریب پرور، تمہیں ہو داتا غریب پرور. درود تم پر سلام تم پر. خدا نے اول تمہیں بنایا، خدا نے آخر تمہیں بنایا، خدا نے اول تمہیں بنایا، خدا نے آخر تمہیں بنایا. تمہیں ہو باطن تمہیں ہو اظہر. درود تم پر سلام تم پر. تمہیں ہو باطن تمہیں ہو اظہر. درود تم پر سلام تم پر. جناب صدیق اور عمر پر، جناب عثمان اور علی پر، جناب صدیق اور عمر پر، جناب عثمان اور علی پر. درود ان پر سلام ان پر. درود تم پر سلام تم پر. شراب پڑھتا ہے روز مرہ، درود اکثر سلام اکثر. شراب پڑھتا ہے روز مرہ، درود اکثر سلام اکثر. بلند کتنا ملا مقدر، بلند کتنا ملا مقدر. درود تم پر سلام تم پر. بلند کتنا ملا مقدر. درود تم پر سلام تم پر. آئیے وہ رات سے پہلے اپنے آقا و مولا احمد مختار مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، چارہ ساز درد بندہ احمد مختار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار. وہ نبی کے جن کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا گیا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں حضرت نوح کی کشتی کو تراہا گیا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں حضرت ابراہیم پر آگ کو گل گلزار بنایا گیا، وہ نبی کے جن کے صدقے میں بت قربانی کے حضرت اسماعیل کی قربانی کو قبول کیا گیا، وہ نبی کے ذکر صدقے میں حضرت یوسف پر حسن کا پیکر بنایا گیا، وہ نبی کے ذکر صدقے میں حضرت داؤد کو زبور ملی، حضرت موسیٰ کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، جن کے صدقے میں صدیق اکبر کو صداقت
ملی، فاروق اعظم کو عدالت ملی، عثمان غنی کو سخاوت ملی، مولا علی کو شجاعت ملی، منشی قرآن کریم امیر معاویہ کو امامت ملی، حضرت سیدنا امام حسن کو خلافت ملی، امام حسین کو شہادت ملی، غوث اعظم کو کرامت ملی۔ آئیے موسی بارگاہ رسول میں جناب احمد مجتبی محمد عربی کے حضور درود پاک نذرانہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی محمد بیرد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف سیاہی تھی کل جہاں کالا تھا، ہر طرف سیاہی تھی کل جہاں کالا تھا، آپ جب ہوئے پیدا ہر طرف اجالا۔ ذرا پڑھے تب کر سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ جس نے نفرتوں کی نہ پیار میں بدل ڈالا، جس نے نفرتوں کی نہ پیار میں بدل ڈالا، وہ حلیمہ دائی اور آمنہ کا پالا تھا۔ دشمنوں کو بھی اپنے وہ دعائیں دیتا تھا، دشمنوں کو بھی اپنے وہ دعائیں دیتا تھا، آمنہ کا شہزادہ کتنا بھولا بھالا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اس کا آواز کھولتے ہیں سے محققین کا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں کہیں نہ کہیں ہر وقت بارشیں ہو رہی ہیں، ہر وقت کہیں نہ کہیں خدا پاک بارشیں برسا رہا ہے، چاہے وہ آپ کے رامپور میں ہو، رامپور نہیں تو دہلی میں ہو، دہلی میں نہیں تو پاکستان میں ہو، پاکستان میں نہیں تو افغانستان میں ہو، چاہے پہاڑوں پر ہو یا دریاؤں میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، کہیں نہ کہیں ہر وقت ابر کرم خدا پاک بارشیں برسا رہا ہے۔ اور محققین کا یہ بھی ماننا ہے، تحقیق کردہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت آسمان سے بارش کا نزول ختم ہو جائے گا، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس فقیر قدیری کا یہ ماننا ہے کہ ہر وقت ہر مقام پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے بارشوں کے بغیر کائنات نہیں کر سکتی، اسی طریقے سے پیارے نبی کے ذکر کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ کہیں پیارے آقا کا میلاد کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کے بچپن کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کی جوانی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کے معراج کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں پیارے آقا کے جنگ بدر کا ذکر ہوتا ہے، کہیں جنگ صفین کا ذکر ہوتا ہے، کہیں صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں عثمان غنی کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں خیر البشر کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے جس انداز سے بغیر بارش کائنات نہیں چل سکتی، اسی طریقے سے بغیر نبی کے ذکر کی کائنات نہیں چل سکتی۔ یہ مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے ذکر کثیرہ کو، ذکر حمیدہ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا کی سیرت کو پڑھنے کے لیے، پیارے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے، پیارے آقا کی مدحت کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت رہی ہے، عشق کو پیارے نبی کا دیوانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ نبی جو سرتاج الانبیاء ہے، وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، کائنات میں رب ذوالجلال نے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ منصب اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ وہ 16 نبی سارے عالم میں ممتاز ہے، اس نبی کا کردار ممتاز، اس نبی کا بچپن ممتاز، اس نبی کی جوانی ممتاز، وہ زمین پر رہے تو ممتاز، عرش اعظم پر جائے تو ممتاز، آج گنبد خضرا میں جلوہ بار ہے تو بھی ممتاز۔
یہ منصب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس جیسا کوئی دوسرا نبی نہیں، اس جیسا کوئی دوسری شان والا نہیں۔ رب ذوالجلال نے اس نبی کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ درخت ہیں ان کو سجدہ کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ اہل عرب نے دیکھا کہ حلیمہ کی گود کا پالا ہوا آمنہ کا دلارا عبداللہ کا بیٹا جب جوانی اس پر آتی ہے تو لوگوں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جب پیارے آقا چلا کرتے ہیں سورج سایہ کر لیا کرتا ہے، جب پیارے آقا کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں تو پیڑ آپ پر سایہ فکر ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا بچپن سے آپ کا دیکھا جا رہا ہے۔ اونٹنی اپنی شکایت لے کر پیارے آقا کے حضور آتی ہے، ہرن اپنے بچوں کو آپ کے خانے میں لے کر آتی ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی وہ ہے۔ اس صدیق اکبر کو دیکھے تو اس کو نبی پیارے آقا جنت کی ضمانت عطا فرما دے۔ نبی پاک وہ ہے جن کا کردار زمانے میں ممتاز ہے۔ ان کے اگر ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آتا ہے تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو یہ منصب عطا فرمایا ہے کہ ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کر دے تو یہ سورج جو شعاعوں کے ساتھ ڈوب جاتا ہے، پیارے نبی اشارہ کرے تو سورج واپس آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ علامہ مولانا شاداب قدیری، پیارے نبی کا یہ منصب ہے، پیارے نبی کا یہ مقام ہے، انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس لے آتے ہیں۔ میرے نبی کا یہ منصب ہے، اگر چاند کو پیارے آقا انگلی دکھاتے آدھا چاند مشرق چلا جاتا ہے، آدھا چاند مغرب میں چلا جاتا ہے۔ یہ اٹھر بھی ایک بابر رب ذوالجلال نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سائنس حیرت میں ہے، سائنس حیرت میں ہے، حیرت زدہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی آج بھی انگلی کے اشارے سے ایک کاغذ نہیں پھاڑا جا سکتا، لیکن آمنہ کے لال نے چاند کے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ دکھا دیا کہ میں ہی مختار کائنات ہوں، میں ہی امام الانبیاء ہوں، میں ہی تاجدار دو عالم ہوں۔ کائنات کو خدا پاک نے سر دیا ہے تو میرے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ کائنات کو اگر خدا پاک نے خوشنودگی عطا فرمائی ہے تو نبی پاک کے توسل سے عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں خدا پاک نے ہری بھری زندگی عطا فرمائی ہے تو پیارے نبی کے توسل سے عطا فرمائی ہے۔ یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ مکے والوں نے دیکھا کون پیدا ہوا ہے عبداللہ کے گھر، یہ کون آیا عبداللہ کے گھر کہ جس کو کنکریاں میں بول رہی ہے، جس کا کلمہ توحید رسالت کو کنکریاں پڑھتی ہیں، شجر و حجر پڑھتے ہیں، در و دیوار پڑھتے ہیں۔ ارے انسان تو انسان، اس کا کلمہ تو جانور پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں نے معبود کو پتھروں کو مانا تھا، ان لوگوں نے جو جانوروں کو معبود مانا تھا، اور جب صنم اکبر کو اس سورج کو واپس لائے تھے، اس سورج کو واپس لائے تھے، انہوں نے کہا تھا سورج تو ہمارا بڑا معبود ہے، سورج تو ہمارا بڑا معبود ہے، لیکن جب آمنہ کا لال سورج کو واپس لے آتا ہے اور سمجھ گئے تھے کہ تو بڑا خدا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن جب بلال نے مکے کی وادیوں میں کعبۃ اللہ کی چھت پر کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو نبی پاک نے کہا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ لوگ سمجھ گئے کہ جس خدا کا یہ بندہ اتنا اعلیٰ اور ممتاز ہے وہ خدا کتنا طاقتور۔ یہ مرتبہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ مولود نبی ہوا، پیارے آقا جلوہ بار ہوئے، میرے آقا دنیا میں جلوہ نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب میرے گھرانے میں، میرے انگنا میں، میرے آنگن میں پیارے نبی جلوہ بار ہوئے، خدا پاک نے میری آنکھوں میں نور عطا فرما دیا۔ اس نور کا عالم یہ تھا کہ میں نے اپنی کٹیا سے، میں نے اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کو بھی دیکھا، میں نے
اپنے گھر سے بیت المقدس کو بھی دیکھا، میں نے اپنے گھر سے عرش اعظم کو بھی دیکھا۔ جبرائیل امین 3 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک بیت اللہ پر لگاتے ہیں، ایک بیت المقدس پہ لگاتے ہیں اور ایک جھنڈا عرش اعظم پر لگاتے ہیں۔ قیامت تک کے لوگوں کے واسطے جائز ہو گیا۔ کل جبرائیل امین نے آمد رسول پر جو جھنڈے لگائے تھے، آج امت محمد نے اس کی خوشیاں منایا کرتے ہیں۔ آقا کی آمد کی یہ واقعات تھے، پیارے آقا کی آمد کے، پیارے آقا کیا آئے، عرب کی دھرتی پر علم ہی علم آ گیا، سرخرو ہی سرخرو آ گئی، کائنات کے اندر ذرے مہتاب بنتے ہوئے نظر آئے۔ پیارے آقا نے اس درس کے اندر اس مقام کو یہ منصب اعلیٰ عطا فرمایا، یہ درجہ کمال عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے بہت نیچے رکھا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جو درجہ، جو عظمت خدائے پاک نے دین محمدی میں محمد کے غلام عورت کا درجہ عطا فرمایا ہے، کسی مذہب نے عطا نہیں فرمایا۔ کا ایک بیٹا تھا، دنیا سے چلا گیا، دوسرا بیٹا تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ خدا پاک کے رسول کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی کریم، اے پیارے آقا، آپ غم زدہ نہ ہو۔ کائنات میں ہر انسان کا شجرہ، کائنات میں ہر انسان کا کنبہ، کائنات میں ہر انسان کا خاندان بیٹوں سے چلا کرتا ہے۔ اس دھرتی پر پیارے نبی کا شجرہ، پیارے نبی کا خاندان بیٹوں سے نہیں، حسین کی والدہ حضرت فاطمہ سے چلا۔ ایک فاطمہ اس دھرتی پر ایسی ہے جن کے ذریعے پوری دنیا میں سید موجود ہیں، پوری دنیا میں آل رسول موجود ہیں، پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی، روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ۔ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ۔ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے، میرے نبی کا یہ منصب ہے، یہ میرے نبی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو یہ منصب دیا ہے جو آپ کا مولود بناتا ہے، جو آپ کی آمد کی خوشی مناتا ہے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں رب کعبہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ درجہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ پہلا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی۔ اور موسیٰ کی الگ بات ہے تیری الگ بات، موسیٰ کی الگ بات ہے تیری الگ بات۔ پردہ تھا وہاں تجھ سے تو پردہ نہیں کوئی، اور یوسف بھی تیرے حسن کا پردہ نظر آیا، یوسف بھی تیرے حسن کا پردہ نظر آیا، وہ حسن مکمل ہے کہ جچتا نہیں۔ یہ منصب رب ذوالجلال نے میرے آقا کو عطا فرمایا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے پیارے آقا کی مدحت کی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے پیارے آقا کے مکھڑ کی تعریف کی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے پیارے آقا کی تعریف کی ہے، لیکن اماں عائشہ نے تعریف کی ہے، وہ اپنے مقام پر ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک روز پیارے نبی دونوں عالم کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی علیہ السلام میرے کاشانے میں موجود ہیں اور میرے گھر میں آرام فرما رہے ہیں۔ میں کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتی ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہوں، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتی ہوں، کبھی آسمان کے لال کو دیکھتی ہوں، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتی ہوں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے محسوس کیا کہ آسمان کا چاند آمنہ کے چاند سے اپنے رشتے بھیک مانگ رہا ہے۔
नूर की किरण फूटी आपके घराने से, नूर की किरण फूटी आपके घराने से, मावा हुआ रोशन आपके घराने से। आपको खुदाए पाक ने मनसब अता फरमाया कि मौलूद से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर क़यामत तक का रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरे आका को आला दर्जा अता फरमाया है, आला मनसब अता फरमाया है। और क्यों न हो प्यारे आका जब मदीने की गलियों में थे तब भी जिंदा थे, जब मक्के में थे तब भी जिंदा थे। प्यारे आका गुंबद खिज़रा में जलवार है, आज भी जिंदा है। फरीद के नाम पुकारता है, तबक उससे पाते हैं सब पाने वाले। तेरा दिल चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। मेरे जिस्म आलम में छुप जा, कल भी हयात है प्यारे आका, आज भी हयात है प्यारे आका, हमेशा हयात है। ये मनसब रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने हबीब को अता फरमाया। आप लोग अपनी शायरी खड़ी कर दीजिए, मेरा वक्त भी पूरा हो चुका। रब्बे गफ्फार हमारी नशिस्त को, हमारी महफिल को कबूल फरमाए। दौलत है न सरवत है, हुकूमत न हशब है, ये उनका करम है जो ज़माने में भरम है। अब मैं आखिर में जनाब वसीम साहब से कहूँगा, मदीना याद आता है उसके बाद सलातो सलाम।